الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہم کنویں کا مسئلہ اس طرح پڑھیں گے کہ اگر کنویں میں کوئی مرغی گر جائے یا بلی گر جائے یا بلی ہی کی مثل کوئی اور چیز گر جائے، کنویں میں اگر مرغی گر جائے یا بلی گر جائے یا بلی کی مثل کوئی اور چیز گر جائے تو 40 ڈول نکالیں گے۔ 40 ڈول نکالیں گے، پانی پاک ہو جائے گا۔ کتنے ڈول نکالیں گے؟ 40 ڈول نکالیں گے، پانی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر چوہا گر جائے یا اس کی مثل، اس کی جتنا جانور اور کوئی گر جائے تو پھر 20 ڈول نکالیں گے، پانی پاک ہو جائے گا۔ کتنے ڈول نکالیں گے؟ 20 ڈول نکالیں گے، پانی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کنویں میں یہ اگر نکالیں گے 20 ڈول یا 40 ڈول یا جتنے نکالیں گے تو اس سے کنواں بھی پاک ہو جائے گا، ڈول بھی پاک ہو جائے گا، رسی بھی پاک ہو جائے گی، اور جو نکالنے والا ہے اس کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو، ڈول کو، رسی کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کنویں کے اندر کوئی چیز گر جائے، کنویں کے اندر اگر مینگنی گر جائے، کیا چیز گر جائے؟ مینگنی گر جائے، لید گر جائے، گوبر گر جائے، لید یا گوبر گر جائے تو پھر کنواں نجس نہیں ہوتا، کنواں نجس نہیں ہوتا۔ ہاں، جو دیکھنے والا ہے، کنویں کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو کثرت کے ساتھ جان رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کو جان رہا ہے کہ اندر جو لید، مینگنی یا گوبر کافی سارا ہے تو پھر کنواں ناپاک ہوگا، ورنہ ادروائز کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر کنویں سے ڈول نکالتے ہیں، پانی ڈول نکالتے ہیں، ہر ڈول میں اگر مینگنیاں آتی ہیں یا لید یا گوبر آتا ہے تو پھر بھی پانی ناپاک ہو جائے گا، سارا کا سارا پانی نکالنا پڑے گا، ٹھیک۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجاجَةٌ، اور اگر مر جائے کنویں میں، فیہا حاضمیر کا مرجع، کنویں میں، دجاجۃ مرغی، او حرۃ یا بلی، او نحوہما یا ان دونوں کی مثل، ان دونوں کا جتنا یہ جانور ہوتے ہیں نا، بلی یا مرغی، جتنی کوئی اور جانور گر جائے، لازمہ نزع 40 دلون، تو لازم ہے نکالنا 40 ڈول، 40 دلون، دلون ڈول کو کہتے ہیں، 40 ڈول کا نزع نکالنا یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا، اور اگر مر جائے اس میں، فأرۃ چوہا، او نحوہا یا اس کی مثل یا چوہے کی مثل، چوہا گر جائے یا چوہے، حاضمیر کا مرجع چوہا یا چوہے کی مثل گر جائے، لازمہ نزع عشرین دلون، 20 ڈول کا نکالنا کیا ہے؟ لازم ہے، 20 ڈول پھر نکالیں، اور ہوگی یہ طہارت، یہ پاکی، للبئر کنویں کے لیے، والدلو اور ڈول کے لیے، والرشاء اور رسی کے لیے، والید اور مستقی نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے یہ پاک کی ہوگی۔ یعنی کہ اگر 20 ڈول، 40 ڈول جتنے نکالنا ضروری ہے اتنے وہ نکالیں تو ڈول بھی پاک ہو جائے گا، رسی بھی پاک ہو جائے گی، اور نکالنے والے کا ہاتھ وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور نہیں نجس ہوگا کنواں بالبئر مینگنی کے ساتھ، والروسی اور لید کے ساتھ، والخصاء اور گوبر کے ساتھ کنواں نجس نہیں ہوتا، بالبئر مینگنی، والروس لید، والخصاء کس کے ساتھ؟ گوبر کے ساتھ کنواں نجس نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کثرت جانے اس کو ناظر دیکھنے والا، مگر یہ کہ دیکھنے والا اس کو کثیر جانے، ٹھیک ہے، یا تو کثیر جانے پھر بھی نجس ہو جائے گا، او اللہ یخلو، یا یہ کہ نہ خالی ہو کوئی ڈول، دلون کوئی ڈول، ان بعرۃ
مینگنی سے کوئی ڈول خالی نہ ہو تو بھی وہ پانی نجس ہو جائے گا. کوئی بھی مینگنی سے خالی نہ ہو تو بھی وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اتنا یاد کرنا ہے، پہلے مفہوم پھر ترجمہ پھر آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے. نحو کا ہم نے فعل اسم حرف کی علامات پڑھ لی تھی. آگے عرب کے تمام کلمات کی دو قسمیں. عرب کے تمام کلمات کی دو قسمیں. معرب مبنی. معرب مبنی. معرب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. معرب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں. اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید. جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید. ٹھیک ہے. مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں. اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں. عرب کے کلام کی دو قسمیں معرب مبنی. معرب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے جیسے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید. اور اس میں مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء ہؤلاء جاء ھذا ورأیت ھذا ومررت بھذا. جاء ھذا ورأیت ھذا ومررت بھذا. معرب الفاظ دو ہیں. معرب الفاظ کتنے ہیں؟ دو ہیں. معرب الفاظ دو ہیں. اسم متمکن جیسے زید. معرب الفاظ کتنے ہیں؟ دو ہیں. اسم متمکن جیسے زید اور دوسرا وہ فعل مضارع جو نون مبنی اور نون تاکید سے خالی ہو. وہ فعل مضارع جو نون مبنی اور نون تاکید سے خالی ہو جیسے یضرب. پہلا ہے اسم متمکن، دوسرا وہ فعل مضارع جو نون مبنی اور نون تاکید سے خالی ہو جیسے یضرب. جیسے یضرب. ٹھیک ہے. مبنی الفاظ کل 6 ہیں. مبنی الفاظ کل 6 ہیں. مبنی الفاظ کل کتنے ہیں؟ 6 ہیں. فعل ماضی جیسے ضربا. فعل ماضی جیسے ضربا. امر حاضر معروف جیسے اضرب. دوسرا امر حاضر معروف جیسے اضرب. دوسرا امر حاضر معروف جیسے اضرب. تیسرا تمام حروف جیسے من ان لا. من ان لا. تیسرا ہے تمام حروف جیسے من ان لا. ان تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں. ان تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں. ان تینوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں. چوتھا جملہ. چوتھا جملہ جیسے ضرب زید. چوتھا جملہ جیسے ضرب زید. پانچواں اسم غیر متمکن. پانچواں اسم غیر متمکن جیسے ہوا ھذا. پانچواں اسم غیر متمکن جیسے ہوا ھذا. اسے مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں. اسے مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں. اسے مشابہ مبنی الاصل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹا وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون مبنی یا نون تاکید ہو. چھٹا وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون مبنی اور نون تاکید ہو. چھٹا وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون مبنی یا نون تاکید ہو. جیسے یضربن. جیسے یضربن. جیسے یضربن. معرب الفاظ کے علاوہ تمام الفاظ مبنی ہیں. معرب الفاظ کے علاوہ تمام الفاظ مبنی ہیں. معرب الفاظ کے علاوہ کیا ہیں؟ تمام الفاظ مبنی ہیں. ٹھیک ہے. معرب الفاظ کے علاوہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. ٹھیک ہے. بس آپ کو اتنا دوں گا. اس کا آگے ہے قواعد. قواعد میں سے ہمارے مبتدا اور خبر کے تمام قواعد ختم ہو گئے. آگے ہم جملہ فعلیہ کے قواعد پڑھیں. آگے ہم جملہ فعلیہ کے قواعد پڑھیں گے. آپ نے یاد کیا ہوگا اچھی طرح. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کے قواعد پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 1. اگر فعل کے بعد دو اسم آ جائیں. اگر فعل کے بعد دو اسم آ جائیں تو دیکھیں گے جس اسم کے آخر میں رسم الخطی کا ہوگا. جس اسم کے آخر میں الف رسم الخطی کا ہوگا اس کو مفعول بھی اور دوسرے کو فاعل بنائیں گے. فعل کے بعد دو اسم آ جائیں تو دیکھیں گے جس اسم کے آخر میں الف رسم الخطی کا ہوگا
اسے مفعول بھی اور دوسرے کو فاعل بنائیں گے. جیسے ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا. قاعدہ نمبر 2، جملہ فعلیہ کا ترجمہ آتا ہو تو دیکھیں گے کہ نے سے پہلے جو اسم آئے اسے فاعل، اور کو سے پہلے جو اسم، کو یا سے پہلے جو اسم آئے اسے مفعول بھی بناتے ہیں. کو یا سے پہلے جو اسم آئے اسے مفعول بھی بناتے ہیں. جملہ فعلیہ کا ترجمہ آتا ہو تو دیکھیں گے کہ نے سے پہلے جو اسم آئے گا اسے فاعل، اور کو یا سے پہلے جو اسم آئے گا اسے مفعول بھی بنائیں گے. جیسے ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا. زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا. اب نے سے پہلے زید آ رہا ہے، زید کو فاعل بنائیں گے، اور کو سے پہلے عمر آ رہا ہے، عمر کو مفعول بنائیں گے. ٹھیک ہے، عمر کو مفعول بنائیں گے. بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے اور پیچھے سے یاد کر لینے چھوڑنے. اسی طرح آپ توجہ سے سنو اور جو نہ سمجھ آئے وہ پوچھو، اور توجہ سے سنو اور جو سمجھ نہ آئے پوچھو. باقی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے پڑھا سنا اپنی بات قبول فرمائے. آمین.